الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان تنصروا اللہ ینصرکم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی دو مقامات سے آیات کریمہ کے حصے تلاوت کیے ہیں۔ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، پکے یقین کامل والوں کو، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھنے والے متوکلین کو اللہ نے تسلی دلائی کہ مومنوں تمہیں اللہ کی قدرت کا پورا یقین ہو، اللہ کی طاقت کا پورا یقین ہو، اللہ کی غیبی نصرت کا پورا یقین ہو، اسباب پہ تمہاری نظر نہ ہو، مسبب الاسباب پہ تمہاری نظر ہو، حالات پہ نظر نہ ہو، حالات بنانے والے رب پہ تمہاری نظر ہو، دنیا کی چیزوں پہ نظر نہ ہو، تمہیں رب العالمین کی ذات اور اس کے حکم پہ نظر ہو۔ فرمایا تم بڑھتے چلے جاؤ گے، مد مقابل کو میں رب زیر کرتا چلا جاؤں گا، اور فرمایا کہ تمہارا رب کی ذات پہ بھروسہ اعلیٰ، رب کی قدرت پہ بھروسہ اعلیٰ، رب کی طاقت کا یقین اعلیٰ، اس یقین اور ایمان کی وجہ سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری ہیبت کافر اور مشرکوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، وہ تم سے کانپنے لگیں گے۔ تمہیں اللہ کی ذات کا یقین
مضبوط سے مضبوط تر کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، مسلمانوں کو اللہ نے یقین دہانی کرائی، مسلمانوں میری طاقت پر، میری قدرت پر، میری عظمت پر تمہیں یقین ہے، اسباب پر یقین نہیں، مسبب الاسباب رب پہ تو تمہیں اگر یقین ہوگا تو فرمایا سنلقی، ضرور بضرور میں ڈال دوں گا، الرعب، رعب، دشت، ہبت تمہاری، فی قلوب الذین کفروا، ان کافروں کے دلوں میں۔ اور سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یا اللہ یہ رعب کیوں؟ فرمایا ان کافروں کے دل میں اللہ نہیں دنیا ہے، ان کے کافروں کے مشرکوں کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں غیر کی عظمت ہے، کافر کے دل میں مسبب الاسباب نہیں ہے، اسباب پہ یقین ہے، اور کافر کے دل میں اللہ نہیں اللہ کا غیر ہے، دنیا ہے، دولت ہے، اسلحہ ہے، عہدہ ہے، اور غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کے اوپر نظر ہے۔ فرمایا اس لیے تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالوں گا، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر دیتے ہیں۔ اسلحہ بھی کچھ کر سکتا ہے، دولت بھی کچھ کر سکتی ہے، عہدہ بھی کچھ کر سکتا ہے، افرادی طاقت بھی کچھ کر سکتی ہے، بزرگ بھی کچھ کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان کے دل میں غیر ہے اللہ نہیں، تو اللہ والوں کے دل میں جب اللہ ہوگا اور مقابلے میں جن کے دل میں اللہ نہیں، اللہ والوں کو ان پہ غالب کر دوں گا، اور ان پہ اس کے اوپر رعب اور دشت طاری ہو جائے گی۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، فرمایا کہ ضرور بضرور ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب اور دشت طار کر دیں گے، بما اشرکوا باللہ، ان کے شرک کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اس نحوست سے محفوظ فرمائے۔ اور آج بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے جس دل میں غیر ہے، غیروں کے سہارے ہیں، غیر درباروں والے ہیں، مزاروں والے ہیں، پوجنے والے ہیں در در کو، ان کی بات سے گھبراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پکا مومن ہوگا وہ کہے گا جو اللہ کرے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں کرتا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو اتنی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے، پریشانی ان کے لیے ہے جو غیر کے سہاروں پہ چلتے ہیں۔ تو غیر کے سہارے والے، افرادی قوت پہ سہارا لینے والے، مادی قوت کا سہارا لینے والے، فرمایا جو بھی ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ ومأواہم النار، بلاہر دنیا میں ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ ہوگا، اور آخرت میں فرمایا ان کا ٹھکانہ مرنے کے ساتھ جہنم میں، ومأواہم النار۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، ہر وقت اللہ پہ نظر ہے، کہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور مومن کا یہ یقین ہوتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، یا اللہ تو ہی میرا رب، تیرے اوپر میرا بھروسہ ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن جب یہ کہتا ہے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور اللہ کہتا ہے میں اپنی طاقت دکھاؤں گا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا ہے۔ آیات کریمہ اللہ نے ذکر کر کے فرما دی، اور اس کے کرشمے حضرات صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگردان، ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، ان کو تو اللہ نے ایک اعلیٰ مقام دیا تھا، جو در در پہ جھکنے والے تھے، جب ان کو سمجھ آئی تو وہ ایک در کے پجاری بن گئے تھے۔
جو در در پہ لٹے جاتے تھے، جب سمجھ آئی تو ایک در کے دیوانے بن گئے تھے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت کا ایسا یقین ان کے دل میں آیا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اللہ نے پھر ان کی مدد بھی فرمائی، اور ایسی مدد فرمائی، ایسی مدد، پھر کفر کے اوپر ان کا رعب طاری تھا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے غزوہ موتہ ہے، صحابہ کرام کی تعداد 3600 ہے، 3600، 3500۔ مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں کے مقابلے میں بھیجا، شرحبیل کی فوج تھی آگے مقابلے میں، 1,00,000 فوج تھی۔ 3600 کہاں ہیں؟ 3500۔ اور مقابلے میں کفر کئی گنا بڑھا ہوا ہے، افرادی طاقت بھی موجود ہے، اسلحے کی طاقت بھی موجود ہے، مال و دولت بھی ان کے پاس موجود ہے، راشن بھی موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے کہ شرحبیل حملہ کرنے کے لیے اسلامی سلطنت میں داخل ہونا چاہتا۔ نبی نے اپنے جانثاروں کو حکم دے دیا، جانثاروں جلدی جانا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی پیدل جا رہے ہیں، الوداع بھی کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ روایت لمبی، نبی ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا۔ یہ نبی کا منہ بولا بیٹا بھی تھا، نبی کا آزاد کردہ غلام بھی تھا، عظمتوں والا انسان تھا۔ نبی اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمائے جلدی جاؤ، دشمن اسلامی سرحد میں داخل ہو جائے، یہ قطعاً اس کو کامیابی نہ ہو۔ دشمن کے علاقے میں جا کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کر دو، اس کی فوج اسلامی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ بہترین جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ آج اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور ان وڈیروں کو بھی اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اپنے ملک میں جنگ چھیڑنا عقل مندی نہیں ہوتی، بے وقوفی ہوتی ہے۔ جنگ فتح ہو یا شکست، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی اپنے علاقے میں نہیں، اگر حالات ایسے بنے دشمن کے علاقے میں جا کر لڑیں گے۔ فتح ہوئی تو پھر بھی فائدہ، شکست ہوئی تو پھر بھی، لیکن ملک تو برباد نہ ہو، ملک کی عوام تو پریشان نہ ہو، رعیت تو تباہ نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حکمت عملی تھی، اور آج کی دنیا کے بڑے بڑے جنگجو اس پہ حیران ہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی۔ اللہ نے ہر عمل ان سے ایک اعلیٰ درجے کی حکمت کا لگوایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، نصیحت کی ہے دشمن کے علاقے میں پہنچو، کہ دشمن کی رپورٹ آئی ہے 1,00,000 فوج کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ مدینے سے چلے، نبی رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے جا رہے ہیں پیدل، وہ گھوڑوں پہ ہیں، زید بن حارثہ گھوڑے پہ اترنے لگے۔ نبی نے فرمایا اترو نہیں، تیز جانا ہے، میں ساتھ ساتھ پیدل بتاتا ہوں، آپ کو باتیں بتاتا ہوں، نوٹ کرو۔ ساتھ ساتھ نصیحت کرتے جا رہے ہیں، وہ چلتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ بھی صادر فرما دیے، فرمایا جھنڈا تو تیرے ہاتھ میں کمانڈری کا، امیر ہے زید بن حارثہ، لیکن دشمن سے لڑتے ہوئے ساتھیوں کو کہا بھائی زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائے تو پھر جھنڈے کو جعفر تھام لے، اور جھنڈا جعفر اگر شہید ہو گیا تو عبداللہ بن رواحہ کو تھام لینا چاہیے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا تو پھر تم اپنے اندر کسی مجاہد کو امیر بنا دینا۔ بات رک گئی۔ صحابہ کرام اس موقع پر یہ بھی یقین والے تھے، ان کو اللہ کی قدرت کا بھی یقین تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا بھی یقین تھا۔ صحابہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی مبارک ہو، اس جہاد میں زید ابن حارثہ نے شہید ہونا ہے، جعفر نے شہید ہونا ہے، عبداللہ بن رواحہ نے شہید ہونا ہے،
کہ نبی نے پہلی دفعہ آج ہمیں کہہ دیا فلانا شہید ہو جائے فلانا جھنڈا تھامے، فلانا شہید ہو جائے فلانا تھامے، معلوم ہوتا ہے ان کی شہادت یقینی ہے، زبان نبوت سے آ گیا ہے۔ کیسے یقین والے لوگ تھے، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مومنوں کو بھی یقین تھا، کافر بھی اس بات کا یقین کرتے نبی کی زبان سچی، جو منہ سے نکلا سچ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ کیا، موتا شام کا علاقہ تھا، وہاں صحابہ پہنچ گئے، لیکن آگے شرحبیل 1,00,000 فوج کے ساتھ تھا، کانپنے لگا، بچارے کی ٹانگیں ڈگمگا رہی ہیں، دل دھڑک رہے ہیں۔ فوج نے دیکھا امیر صاحب ہمارے صدر مملکت کانپ رہے ہیں، وہ بچارے بھی کانپنے لگے۔ کسی نے کہا کیا ہوگا؟ کہتا ہے توبہ کرو توبہ کرو، محمد کے شاگردان آ چکے ہیں، یہ انسان نہیں کوئی دیو ہے، ان سے ڈر لگتا ہے۔ واہ، یہ اللہ نے ایمان والوں کو طاقت اور رعب دیا ہے۔ چلے مدینے میں شام کے اندر کانپنے لگ گیا کفر۔ یہ کس بات کی دلیل تھی؟ ایمان پختہ ہونا چاہیے، یقین کامل ہو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی مدد اللہ کے ایمان کامل لوگوں کے اوپر آتی ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ۔ فرمایا ایمان والا تمہارا رعب، دبدبہ، شوکت، ہیبت میں کافروں کے دلوں میں ڈال دوں گا، تمہاری نظر اللہ پہ ہو، اسباب پہ نہ ہو، اسلحے پہ نہ ہو، اللہ پہ نظر رکھنا، طاقت والے کی طاقت پہ نظر رکھو، قدرت والے کی قدرت پہ نظر رکھو، اسباب پہ نظر نہ رکھنا، مسبب الاسباب پہ نظر رکھنا۔ یہ یقین کامل تھا، اللہ نے کافروں کا 1,00,000 فوج کانپ رہی تھی۔ شرحبیل کو کہا کیا کریں؟ شرحبیل نے کہا ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں ہرقل کو پیغام بھیجتا ہوں، خط لکھ کر بھیجا، جلدی تباہی آ گئی ہے کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے، محمد کا لشکر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری فوج لاچار نظر آتی ہے، 1,00,000 فوج لاچار۔ ہرقل بھی بڑی بدماشی میں غرور میں تھا، سپر پاور کا تھا نا، جیسے آج کل سپر پاور والے بڑی بدماشیوں میں ہیں، ان کی بدماشیوں کو اللہ مٹائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ مٹے گی۔ ہرقل روم کا سپر پاور تھی، روم اس وقت موجودہ جو دور کا یورپ کہہ دیا جائے، سارے خطے اس کے زیر نگر تھے۔ تو اس کو خط لکھا جلدی مجھے مدد کے لیے آدمی بھیجو۔ اس نے کہا 1,00,000 فوج بھیجتا ہوں۔ 1,00,000 بڑی تعداد ہے، 1,00,000 شرحبیل کی فوج ہے، 1,00,000 ہرقل بھیج چکا ہے۔ صحابہ جب ریاست اسلامی سے باہر نکل کر کے شام کی حدود میں گئے، موتا کے مقام پر 2,00,000 فوج سامنے، ادھر 3,500 مجاہدین کھڑے ہیں مقابلے میں۔ دنیا نے یہ نقشہ بھی دیکھا ہے، ان کا لقمہ بھی نہیں ہے، 2,00,000 فوج کا لقمہ بھی یہ نہیں ہے، اگر 2,00,000 فوج اپنی نوعیت کے اعتبار سے سوچے تو، لیکن مقابلے میں کامل ایمان والے تھے، اللہ کی قدرت کا یقین کرنے والے، اسباب کا یقین نہیں، اسباب کچھ نہیں، اللہ کی طاقت ہے، اسلحہ کچھ نہیں، اللہ کی طاقت ہے، افراد کچھ نہیں، اللہ کی طاقت ہے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2,00,000 فوج سے ٹکرا گئے، مجاہدین کو کہا اللہ کی طاقت پہ شروع کرو کام۔ 2,00,000 فوج سے مقابلہ ہوا، اور 2,00,000 فوج بھی کانپتے کانپتے مقابلے میں آئی، اور کہنے لگے بڑی بے عزتی کی بات ہے، پہلے 1,00,000 فوج کانپتی تھی، 1,00,000 اور آ گیا، اب بھی اگر ہم نہیں لڑیں گے تو دنیا کو منہ کیا دکھائیں گے، کانپتے ہیں کچھ بھی ہیں، لڑو آگے، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ لڑتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کام تو ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، کمانڈر شہید ہو گیا، مقابلہ ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ بالآخر جھنڈا حضرت جعفر نے تھاما، جعفر بھی مضبوط ایمان والا تھا، یہ حضرت علی مرتضیٰ کا بڑا بھائی تھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ جعفر کا جھنڈا تھاما ہوا، دشمن نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا، کمانڈر کو زیر کرو،
مرکز زہر ہو جائے گا، زہر ہو جائیں گے۔ دشمن نے دوڑ کر وار کیا اور حضرت جعفر طیار کا بازو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ جعفر نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا تھاما، مقابلہ کر رہا ہے زخمی ہاتھ کے ساتھ، بازو کٹا ہوا، ایک ہاتھ میں تلوار بھی، ایک ہی ہاتھ میں جھنڈا آ گیا۔ دشمن نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ حملہ کیا تو ان کا دوسرا بازو کٹا، لیکن تھوڑا سا چمڑا رہ گیا، بازو بالکل جدا نہیں ہوا۔ جعفر نے دیکھا یہ بازو میری رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے، تھوڑے جھکے، انگلیوں کے اوپر پاؤں رکھا، زور سے کھڑے ہوئے، وہ چمڑا بھی کٹ گیا۔ اور جعفر نے اپنے کندھے کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ جھنڈا تھاما ہوا دشمن کو رونتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ مدد کس کی ہے؟ آگے اسلحہ چلتا ہے، جعفر طیار دنیا کو روند رہا ہے، لیکن کرتے کرتے بلاہر شہید ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھاما، تھوڑی دیر بعد وہ بھی شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہوا جو صحابہ نے یقین کیا تھا، تینوں شہید۔ اور نبی پیچھے سے دعائیں کر رہے تھے مدینہ میں بیٹھے ہوئے۔ جمعے کا دن ہے، نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے، تقریر کے دوران نبی نے دعا شروع کی ہے اور صحابہ کو بتا دیا بھائی احد الرایۃ زید بن حارثہ فاصیب، جھنڈے کو تھام کر میدان میں اترا تھا، زید بن حارثہ شہید کر دیا گیا۔ ثم احد الرایۃ جعفر فاصیب، جعفر نے جھنڈا تھاما، کمان سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ثم احد الرایۃ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھاما فاصیب، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آگے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنے ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ مومن کا مومن کے لیے درد نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہو؟ وَعَيْنَانِ تَذْرِفَانِ، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، نبی رو رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں، وہی کا سلسلہ جاری۔ نبی نے، صحابہ نے دیکھا نبی کو روتے ہوئے، تڑپ گئے، لیکن آگے نبی کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اشارہ کرو ہم ساتھیوں کے ساتھ پہنچیں، فرمائے نہیں۔ ثم احد الرایۃ من غیر امر سیف من سیوف اللہ، جھنڈے کو بغیر مشورے کے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام لیا ہے اور کمان سنبھال لی ہے، بغیر مشورے کے۔ جنگ لڑائی ہو تو مشورے تو نہیں ہوتے، میں امیر بنوں تو امیر بنے، اور فرمایا اللہ کی تلوار نے جھنڈا تھام لیا ہے۔ اس کو سیف اللہ کہا آج ممبر رسول پر نبی نے۔ یہ جھنڈا تھامنے والا خالد بن ولید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خالد بن ولید نے شام تک جنگ لڑی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 2 لاکھ فوج سے۔ رات کو مغرب کے وقت جنگ بندی ہوئی، کافر کانپتا ہوا نظر آیا تھا۔ رات کو ساتھیوں کو علیحدہ کر کے خالد بن ولید نے اپنی ترتیب، رات کو ترتیب دی، ساتھیوں کے زخم دیکھے، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ زخم دین کے لیے لگے، یہ زخم اللہ کے رضا میں لگے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ ہائے زخمی ہو گئے، ہائے یہ دشمن بھی زخمی ہوا ہے۔ صبح تیار کر کے ساتھیوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، 3000 فوج 36 حصوں میں چلی گئی، بہت 400 بندہ شہید ہو چکا تھا۔ صبح خالد نے اپنی ترتیب سے جس وقت حملہ کیا، 2 لاکھ کی فوج سے ٹکر لی، فوج کانپ رہی تھی، اور خالد تلوار چلاتا ہوا ادھر سے اس کونے نکل گیا، ادھر سے تلوار چلائی ادھر، کافروں کی تلواروں کا پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ وہ تلوار اٹھاتے کانپتے تھے، حالت گردن اڑا دیتا تھا، حالت ایک طرف سے دوسری طرف گیا، روایات میں موجود ہے۔ جب شام کو جنگ ختم ہوئی ہے، کافر کانپتے کانپتے جو گر رہے تھے، 1,40,000 لاشیں گری ہوئی تھیں کفر کی، اور 40,000 گرفتار کر دیا، قیدی بنا دیا، پکڑو۔ وہ 3,000 آدمی 2 لاکھ فوج پر حاوی، 1 لاکھ، اور باقی بھاگ گئے۔ خالد بن ولید نے 40,000 بندہ گرفتار کیا، قیدی بنا دیا، آؤ، ہاتھ باندھے، پکڑ کر لائے مدینے میں، پتہ کرتے ہیں تمہاری سپر پاور کا سپر پاور کدھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت کے اوپر یقین ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ مومن کو چاہیے اپنے رب پر یقین کرے، رب پر یقین ہوگا انشاءاللہ، تھوڑے بھی ہوں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت تھوڑے مٹھی بھر ہوں گے، لاکھوں پر باری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ نے قرآن میں کہا، اور خالد بن ولید نے ان کا کمانڈر گرفتار کیا، جس وقت بڑا کمانڈر کفر کا، ہرقل کا کمانڈر گرفتار ہوا، اس کو پکڑا، ہاتھ باندھنے لگے، اس نے جیب سے اپنی پینٹ سے کوئی شیشی نکالی، منہ میں لگانے لگا، خالد نے جبٹ کر پکڑ لیا، کہا یہ کیا ہے؟ نہیں بتاتا۔ پھر پوچھا، کہنے لگا جی یہ راز کی بات ہے، اور راز دشمن کو نہیں بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بتا دو، تمہارے راز کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یقین کامل رب دل میں ہے، تمہارے کچھ بھی راز بھی کچھ نہیں، تمہاری تدبیریں بھی کچھ نہیں، اللہ کی طاقت پہ ہمارا یقین ہے، اور تمہاری لاکھوں کی فوج ڈیر ہو چکی ہے، باقی میری گرفتاری میں ہے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم فوجی ہیں اور ہم اپنے پاس زہر رکھتے ہیں، یا تو لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، اگر گرفتار ہو گئے تو زہر پی لیتے ہیں، دشمن کے ہاتھوں گرفتاری نہ ہو، دشمن کو راز اگلنے پڑتے ہیں پھر دشمن کے پاس، تو یہ زہر ہے، میں اس لیے اس کو پینا چاہتا ہوں بجائے گرفتاری کے، قید کے میں مر جاؤں۔ اللہ! خالد بن ولید نے کہا پھر یہ زہر؟ کہا زہر کیا کرے گی؟ اب خالد نے اس کو اپنا درس سنانا شروع کیا، اپنا ایمان بتلانا شروع کیا ہے۔ نے کہا یہ زہر بڑی سم قاتل ہے، زہر قاتل مار دینے والی زہر ہے، یہ زبان پہ لگتی بندہ مر جاتا ہے، نگلے نہ بھی تو۔ خالد نے کہا اچھا یہ سم قاتل ہے، یہ زہر مارتی ہے یا رب العالمین مارتا ہے؟ بندے نے کہا زہر مارتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا یقین ہے میرا رب مارتا ہے، میرا یقین ہے میرے رب کی طاقت بڑی ہے، میرا یہ یقین ہے زہر کے اندر طاقت قتل کی، موت کی پیدا کرنے والا رب ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، یہ زہر بھی کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے امر کے بغیر، اللہ کا امر ہونا چاہیے۔ ساری باتیں اس کو تفصیل سے سنا کر اس کے سامنے خالد نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء، نبی کی حدیث کی دعا پڑھی ہے کہ اللہ کے نام سے میں ہر چیز کو استعمال کرتا ہوں، اس کی طاقت اور قدرت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ جس کا یہ خالد نے شیشی منہ کے ساتھ لگائی، کافر کہتا اوہ بندوں نے ہمیں گرفتار کر کے مار کر خود مر رہے ہیں، یہ ابھی مرتا ہے۔ خالد نے شیشی پی، اس نے کچھ بھی نہیں، گرفتار کیا، آگے ہو جاؤ۔ کہا کدھر گئی تمہاری شیشی؟ فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ قیدی بھی آگے کر دیے، فرمایا تمہاری زہر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، کرنے والی طاقت کون سی؟ اللہ کی ہے۔ مومن کو یقین اللہ پہ ہو تو فرمایا اللہ مدد ایسے کرتا ہے، انشاءاللہ آج بھی مدد جاری ہے، لیکن مومنوں کو بھی ایمان بنا کر ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، دعا کریں گے، ہمدردی کا اظہار کریں گے، پھر اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا، نہیں تو بے حس بنا کر اللہ ہمیں بچائے اس عذاب الہی سے۔ اس وقت بھی انشاءاللہ کفر اپنے پورے زور کے ساتھ آگے آیا ہے، لیکن بمباری بچوں کو مارنے کی، عورتوں کی شرمندہ بمباری کر رہا ہے، اللہ اس کو ذلیل فرمائے، مجاہدین کے آگے ان کی لاکھوں کی فوج نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ اب بھی کہتے ہیں ابو عبیدہ کون ہے پتہ نہیں، چند نوجوان لے کر آگے جاتا، بڑے بڑے جرنیل ڈیر ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے 80 ٹینک تباہ کر کے رکھ دیے، اور کہتے ہیں ٹینکوں میں بندے کتنے تھے جی؟ او جی لا تعداد بندے، کہ ان کے کتنے تھے؟ کہتے ہیں وہ چند ایک نکلے ہیں، ہمیں تباہ کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہے، لیکن مومن کو پکا ایمان رکھ کر اپنے مومن بھائی کی ہمدردی کا اظہار کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، مومن کی ہمدردی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم